کیسے پہننا ہے، ہنسنا کیسے ہے، اور رونا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، پھرنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، خوشی کیسے ہے، غمی کیسے ہے۔ جاؤ کسی امام محدث نے باپ باندھا ہو علم غیب کا، حاضر ناظر کا، نور من نور اللہ کا، مختار کل کا، جشن عید میلاد النبی کا، قیامت کی صبح آ سکتی ہے، تم اپنا منہج، اپنا عقیدہ، اپنے نظریات سلف صالحین کے فہم سے ثابت کر سکتے نہیں۔ اور اٹھاؤ، کوٹ رادھا کشن میں مناظرہ ہوا، کس بات پر؟ اے بھابی انگریز دے دور دی پیداوار فرقہ جدیدہ۔ میں نے کہا انشاءاللہ تمہاری ایسی گرفت ہوگی قیامت کی صبح تک ہاتھ لگا لگا کر دیکھو، اپنے بچوں کو وہ اپنے بچوں کو وصیت کر جائیں گے اس موضوع پر کبھی اہل حدیث کے ساتھ بات نہ کرنا۔ میں نے کیا کیا، محدثین نے جس طرح مسائل پر کتابیں لکھی، بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس میں ایمانیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، آداب بھی ہیں۔ میں نے کہا اسی طرح ائمہ محدثین نے عقائد پر کتابیں لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر سپیکر آپ کا ٹھنڈ ہے، بیمار ہے، تائیں تو مجمع ٹھنڈا ہے، آپ ٹھنڈے، خطیب سبتین شاہ صاحب گرم، آپ ٹھنڈے۔ حضرات آگے چلیے، حضرات ائمہ محدثین نے عقائد پر کتابیں لکھی ہیں، علماء اکابرین میرے تشریف فرما ہے، مراجعت کر سکتے ہو، کتابیں لے سکتے ہو۔ میں اکثر اہل حدیثوں سے سوال کرتا ہوں مجھے اپنے عقیدے کی کتاب بتاؤ، پہلے تو چپ کر جائیں، پھر کوئی بولے گا کہے گا تقویۃ الایمان، تھوڑا کوئی اور جہاں دیدہ اہل حدیث ہوگا وہ کہے گا کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب کی، پھر پوچھوں کوئی اور کتاب کہیں گے قرآن شریف۔ تمہیں پتہ ہی نہیں، سوئے بیٹھے ہو، پتہ ہی نہیں۔ ایک چلاک اجار چلاک لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں رفع دین آمین فاتح خلف الامام پر الجھایا ہوا ہے۔ فقہ حنفی کی خبر نہ لے، آپریشن نہ کرے فقہ حنفی کا، جس میں نبی کے گستاخوں کو کھلی چھٹی ہے، توہین کے طریقے، واردات چور دروازے کھلے ہیں، جس میں لکھا ہے قرآن کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے، جس میں لکھا ہے ابو ہریرہ انس غیر فقیہ ہے، معاویہ باقی ہے، جس میں دیگر ائمہ محدثین کو گالیاں سب و شتم لکھا ہوا ہے، جس میں طریقے بتائے گئے ہیں، ہیلے گڑے گئے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی وجہ سے ان کی خبر لی ہے، کتاب الحیل۔ اور کیسے ان کی خبر لی؟ امام بخاری رحمہ اللہ ایک راوی کا اکثر صحیح بخاری میں نام لے کر آتے ہیں، لیکن جب کتاب الحیل سے آغاز کیا امام بخاری نے اس راوی کا نام نہیں ذکر کیا، اس کی کنیت ذکر کی ہے، کیا؟ حدثنا ابو النعمان۔ یہ علمی ضرب ہے کہ ہیلوں کا مذہب نعمان والا ہے اور ہیلے توڑنے والا ابو النعمان ہے۔ امام بخاری نے ایسی کاری ضرب لگائی۔ پھر امام بخاری نے کتاب اخبار الاحاد قائم کیا، کتاب الرد علی الجہمیہ قائم کیا۔ اب کچھ لوگ ہیں ہمارے اہل حدیث کہتے ہیں جی نام نہ لے، نام نہ لے، یہ اب نئی بدعت نکلی ہے، نئی پالیسی، نام نہ لو۔ قرآن نے تو نام لیا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ تبت یدا ابی لہب وتب وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق والنصر۔ نام لیا اہل یہ سب اہل انجیل کا، کہتے ہیں امام بخاری نے تو نام نہیں لا، امام بخاری نے تو نام نہیں لیا، امام بخاری تو کہتے ہیں قال بعض الناس، اور تو نے بخاری کو پڑھا ہی نہیں۔ امام بخاری نے کتاب صحیح بخاری کا جو آخری کتاب قائم کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ کتاب الرد علی الجہمیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جہمیہ کا نام لیا۔ یہ ایک نیا طریقہ تبلیغ کا نکلا ہے، نام لو، سب و شتم نہ کرو، گالیاں نہ دو، سوکیانہ جملے الفاظ نہ کسو۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے جس نہج پر دعوت دی ہے ہمارا منہج بھی وہی ہے، سب و شتم کے قائل نہیں، تان کے قائل نہیں، ذاتیات پر اترنے کے قائل نہیں، علمی میدان ہے۔ تمہارا جب بھی رد کیا ہے دلیل کے ساتھ، لَيَعْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ رہے دلیل کے ساتھ، جو مرے دلیل کے ساتھ۔ اللہ نے نبی کو کہا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تجھ پر روشن دلائل نازل کیے ہیں۔ قُلْ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو اپنی سچائی کی دلیل لے کر آؤ۔ دلیل کیا تھی جو آج یہ کہتے ہیں ساڈے وڈے وڈیرے ایویں کر دینے،
قالوا ما وجدنا علیہ آباء. حضرات آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، محدثین عقیدے کی کتابیں لکھی، سنو، اور دوسری صدی سے لے کر عقیدے کی کتابوں کے نام لینے لگا ہوں، یاد کر لینا، کچھ ہی یاد کر لینا. کتاب العرش حافظ ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ کی، اور یہاں پر یہ بات نوٹ کر لو، حافظ ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب قائم کیا ہے، کتاب الرد علی ابی حنیفہ تھا، اور اس میں سینکڑوں مسائل کر کر کے کہا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، یہ ابو حنیفہ کا قول ہے. آج تک کوئی مائی کلال حافظ ابن ابی شیبہ کی اس کتاب کا رد نہیں لکھ سکا. اللہ میری جماعت کے کسی محقق کو، عالم کو یہ توفیق دے کہ کتاب الرد علی ابی حنیفہ کا اردو میں ترجمہ شائع کر دے تو کیا ہی بہترین بات. حافظ ابن ابی شیبہ کی کتاب العرش ہے، کتاب السنہ امام احمد کی، کتاب الرد الجامعہ امام دارمی کی، کتاب التوحید ابن خزیمہ کی، کتاب التوحید ابن مندہ کی، کتاب الایمان ابن مندہ کی، کتاب التوحید بخاری کی، الشریعہ آجوری کی، کتاب و اثبات صفت العلو مقدسی کی، کتاب العلو ذہبی کی، اثبات و صفت العلو شرح اصول اعتقاد اہل سنہ ابو القاسم ابت اللہ لالکائی کا، عقیدہ طحاویہ امام طحاوی کا، اور شرح عقیدہ طحاویہ ابن ابی العز الحنفی کا. اور جاؤ جتنی بھی عقیدے کی کتابیں ہیں ان کو جمع کر لو. 73 گروہ ہیں، اللہ کے پیغمبر نے کہا میری امت 73 گروہ میں تقسیم ہوگی. 73 گروہ اپنے عقیدے لے کر آئے. عقیدے کی کتابیں جب میں نے مناظرے میں 1 پیش کی، 2 پیش کی، 3 4 5 6 23 عقیدے کی کتابیں، اور میں نے گمن کو کہا آ گمن آ، یہ 23 منازع اسلام مولانا صدیق صاحب، بڑی بڑائی اللہ کی، نعرہ لگاؤ تکبیر کا، بس بس اللہ کی، اللہ اکبر. میں نے کہا تمہاری یہ کتاب عقائد علماء دیوبند اہل سنت ہے، اور حسام الحرمین بریلویوں کی، اور ستم کی بات کیا ہے، وہ اہل حدیثوں تمہارے نزدیک اسلام کا معیار قرآن حدیث ہے، لیکن دیوبندیوں کے نزدیک اسلام کا معیار المحند ہے. عقائد علماء دیوبند خلیل احمد سہارنپوری کی، اور بریلوی اس کو مسلمان مانتے ہیں جس کا حسام الحرمین پر ایمان ہو. اور اللہ کے پیغمبر نے مسلم اس کو سمجھا جو قرآن و حدیث کو ماننے والا ہے، جو نبی کا معیار ہے وہ اہل حدیث کا معیار ہے. میں نے کہا یہ کتابیں تکبیر، میں نے کہا یہ کتابیں 23 گمن میرے بھی عقیدے تو جانتا ہے. مولانا یحییٰ گوندلوی کی کتاب ہے عقیدہ، مسلم عقیدہ اہل حدیث. شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ شیخ اہل حدیث، ان کی کتاب ہے مذہب اہل حدیث، ان کی کتاب مذہب اہل حدیث. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا مجموع الفتاوی ہے، اقتضاء الصراط المستقیم ہے. آؤ تو بھی اپنے عقیدے لے کر آ، میں بھی اپنے عقیدے پیش کرتا ہوں. اللہ کی قسم 72 گروہ فیل ہو جائیں گے، اگر کوئی پاس ہونے والی جماعت ہے تو اہل حدیث جماعت. نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث. حضرات کہتے ہیں مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت علامہ احمد رضا خان بریلوی. بھائی ہم نے ان کی کوئی بے ادبی توہین نہیں کی، ادب کے ساتھ نام لی، القاب کے ساتھ، اوصاف کے ساتھ، آپ کی زبان کے ساتھ، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ جو حقائق ہیں وہ میں بیان کیے بغیر رہ نہیں سکتا. 1856 میں احمد رضا خان بریلوی صاحب پیدا ہوئے. تاریخ پیدائش یاد رہے گی، 1856. فوت ہوئے 1921 میں. 1856 میں پیدا. میں کہتا ہوں وہ مجدد ملت نہیں، وہ جامع بدعات تھے. پوری امت میں جہاں جہاں جس جس کونے میں بدعت تھی اس کو جمع کر دیا، جمع کر کے دین بنا دیا. اگر اعتبار نہیں یہ ننکانہ تمہارے پاس ہے، وہاں چلے جاؤ، سکھوں سے پوچھو کل کن کی رسم ہے، 10واں کن کا ہے، 7واں قصہ ہے، 40واں کن کا ہے. اور سنو 1856 سے پہلے ایک کتاب علم غیب پر، ایک کتاب حاضر ناظر پر، ایک کتاب نور من نور اللہ پر، ایک کتاب مختار کل پر، ایک کتاب کل پر،
ایک کتاب 10ویں پر، ایک کتاب 40 پر، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. قیامت کی صبح آ سکتی ہے 1856 سے پہلے تیرے مذہب کا وجود دنیا کے عجائب گھر سے بھی نہیں ملتا. نعرہ تکبیر. مسلک حق کا اہل حدیث کے دو اصول. حضرات اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. 2 سوال آئے. پہلا سوال ہے 8 تراویح تو حدیث سے ثابت ہے، مانتے ہیں، پورا مہینہ ثابت کرو. یہ بنی اسرائیل والی شرائط لگاتے ہیں. گاں کی مہندی ہوئے، جوان، اچھا جوان کی مہندی ہوئے، پھر شرائط. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خشیت ان یکتب علیکم. صحابہ نے نبی کی بات کا کیا معنی سمجھا؟ استمرار. اور ہم سلفی ہیں، سلفی جس طرح صحابہ نے نبی کی حدیث کا معنی سمجھا اس طرح اہل حدیث نے سمجھا. صحابہ نے سمجھا پورا مہینہ. صحابہ نے نبی کے اس فرمان کا کیا مطلب سمجھا؟ پورا. اور صحابہ نے کیا سمجھا؟ پورا. اور صحابہ بخاری کو پورا مہینہ صحابہ نے سمجھا، اہل حدیث نے سمجھا ہے. اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے. حنفی کتابوں میں مجتہد کے لیے کی کیا شرائط ہے؟ میں یہ کہا کرتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، کوئی پاگل بھی ساری زندگی غلطیاں کرتا رہے نا، اتنی غلطیاں نہیں ہوگی جتنی مذہب اور دین کے نام پر فقہ حنفی میں غلطیاں. آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیا بات کر دی ہے؟ اور سن لو 13 لاکھ فقہ حنفی کے مسائل ہیں. کتنے؟ در مختار والے نے کہا ہے 12,98,000. ماسٹر مین نے کہا ہے 12,97,000. چلو 12,95,000 مان لیتے ہیں، 2 اور تمہیں چھوڑ دیے، 12,95,000. ان سے پوچھو مفتہ بہا کتنے ہیں، کتنے مسائل پر فتویٰ دیتے ہو؟